بچہ کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ اچھا بچے تو بہت سارے پیدا ہوتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، لیکن نبی کی پیدائش بے مثال ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کی پیدائش بے مثال ہے۔ میں نے کہا مولا تو نے اپنے نبی کو لاجواب پیدا کیوں کیا؟ تو گویا اللہ بتانا چاہتا ہے، میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں اگر پوری کائنات مل کر کے دنیا میں دوسرا محبوب تلاشے تو دوسرا محبوب نہ ملے گا، دوسرا خدا تلاشے تو دوسرا خدا نہیں ملے گا، دوسرا خدا نہیں ملے گا۔ حضرات اللہ نے ہمیں جو پروفٹ دیا، میں نے کہا تیسری خوبی یہ ہے اتتشام بھوشنتی منانشی وشدانی بھائی واسو دیوم گراگتی گراگتی، میں نے کہا 3-4 مرتبہ گراگتی کیا۔ کہا مہاراج یہ گراگتی کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یہی تو نبی کی خوبی بیان کر رہا ہوں، یہی تو نبی کی خوبی بیان کر رہا ہوں۔ کہا مولانا وہ کیا؟ میں نے کہا سنیے وہ انتم سندیشہ جو آئیں گے جن کے بدن سے سگندھ نکلے گی، خوشبو نکلے گی جو ہواؤں میں مل کر لوگوں کے من کو نرمل و معطر کر دے گی۔ اور سنو وہ جس راستے سے نکل جائیں گے وہ راستہ مہکنے لگے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا گل ہے اگر بدن تو پسینہ گلاب ہے، گل ہے اگر بدن تو پسینہ گلاب ہے، سلے غلا وہ جس میری سالت بھاب ہے۔ اچھا میلاد یہ نبی کا جلسہ ہو رہا ہے، بولیے ذرا سبحان اللہ۔ اچھا میں دیکھتا ہوں کچھ لوگ میلاد میں آتے ہیں نا تو چٹائی پہ نہیں بیٹھتے، اس تراشتے کرسی ہونی چاہیے، لیکن معلوم نہیں کرسی والوں کو بڑی پٹائی ہوگی نا۔ ارے حاکم بنیے گا تو انصاف بھی تو کرنا پڑے گا نا، پٹائی ہوگی نا۔ حاکم بننا ہے تو حضرت عمر جیسا بنو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا حاکم ہو تو پھر جنت ان کا استقبال کرے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے کہا سنیے سردار جائیں گے نہ زمیندار جائیں گے، زمیندار جائیں گے، سردار جائیں گے نہ زمیندار جائیں گے، جنت میں مصطفیٰ کے وفادار جائیں گے، وفادار جائیں گے، جنت میں مصطفیٰ کا وفادار جائیں گے، وفادار جائیں گے۔ اس نبی کی تعریف ہم کیا کریں جناب؟ علامہ آتش گوپال گنج بھی کیا کر سکتے ہیں؟ اس نبی کی تعریف مہاتما گاندھی نے کی ہے، آچاریہ شری رام شرما نے کی ہے، رویندر ناتھ ٹیگور نے کی ہے۔ اس نبی کی تعریف ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس نبی کی تعریف تو وہ کر رہا ہے جو مالک کائنات ہے، خالق کائنات ہے، رازق کائنات ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، اللہ ہے، پروردگار ہے، وہ اپنے نبی کی تعریف کر رہا ہے۔ اور سنیے کیسے تعریف کی ہے حضرات، جب رب نے اس روئے زمین پر اپنے حبیب کو پیدا فرمایا تو سر سے لے کر پاؤں تک کے خوبیاں ہی خوبیاں ڈال دی، الف سے لے کر یا تک کے خصوصیات ڈال دی۔ آپ دیکھتے جائیں، حضرت آمنہ کہتی ہے جب سے یہ بچہ میرے شکم میں آیا ہے میں مدینے مکے کی گلیوں میں چلتی ہوں، پتھریلی زمین میرے قدموں سے لگتی ہے تو ایسا لگتا ہے وہ پتھر نہیں گلاب کا پھول محسوس کرتی ہے۔ کہتی ہے میں رات کی تاریکی میں جب میں سو جاتی ہوں چاند تارے عقیدت سے جھک کر سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت آمنہ کہتی ہے
جب میں اپنے سہیلیوں کے ساتھ کنویں پہ پانی لانے کے لیے جاتی ہوں تو کنویں کا پانی اچھل کر میرا استقبال کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں بیٹی بتا تو صحیح تیرا بدن اتنا مہکتا کیوں ہے، کون سی خوشبو لگائی ہے؟ کہا با حضور میں نے کون سی خوشبو نہیں، میرے بدن کا مہکنا تو دور کی بات ہے، میں جہاں سے گزر جاتی ہوں وہ جگہ مہکنے لگتی ہے، وہ راستہ مہکنے لگتا ہے، میں جہاں پہ تھوک دیتی ہوں وہ جگہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھتے جائیں حضرت اللہ نے اپنے محبوب کی تعریف کیسے کی ہے۔ اللہ نے الف لکھا قرآن میں، نبی کو امین بنا دیا۔ اللہ نے با لکھا قرآن میں، نبی کو بشیر بنا دیا۔ اللہ نے تا لکھا قرآن میں، نبی کو تنویر بنا دیا۔ اللہ نے تا لکھا قرآن میں، نبی کو ثابت بنا دیا۔ اللہ نے جیم لکھا قرآن میں، نبی کو جمیل بنا دیا۔ اللہ نے ہا لکھا قرآن میں، نبی کو حلیم بنا دیا۔ اللہ نے خا لکھا قرآن میں، نبی کو ختم الرسول بنا دیا۔ اللہ نے دال لکھا قرآن میں، نبی کو دائی بنا دیا۔ اللہ نے زال لکھا قرآن میں، نبی کو ذاکر بنا دیا۔ اللہ نے را لکھا قرآن میں، نبی کو رحمت للعالمین بنا دیا۔ اللہ نے زا لکھا قرآن میں، نبی کو زائد بنا دیا۔ اللہ نے سین لکھا قرآن میں، نبی کو سراج منیرہ بنا دیا۔ اللہ نے شین لکھا قرآن میں، نبی کو شاکر بنا دیا۔ اللہ نے صاد لکھا قرآن میں، نبی کو صابر بنا دیا۔ اللہ نے زاد لکھا قرآن میں، نبی کو زمین بنا دیا۔ اللہ نے تا لکھا قرآن میں، نبی کو طیب و طاہر بنا دیا۔ اللہ نے زا لکھا قرآن میں، نبی کو ظفر بنا دیا۔ اللہ نے غین لکھا قرآن میں، نبی کو عابد بنا دیا۔ اللہ نے غین لکھا قرآن میں، نبی کو غیور بنا دیا۔ اللہ نے فا لکھا قرآن میں، نبی کو فاتح المکہ بنا دیا۔ اللہ نے کاف لکھا قرآن میں، نبی کو قریب بنا دیا۔ اللہ نے کاف لکھا قرآن میں، نبی کو کریم بنا دیا۔ اللہ نے نام لکھا قرآن میں، نبی کو لئیک بنا دیا۔ اللہ نے میم لکھا قرآن میں، نبی کو مبشر بنا دیا۔ اللہ نے نون لکھا قرآن میں، نبی کو نذیر بنا دیا۔ اللہ نے با لکھا قرآن میں، نبی کو فائز بنا دیا۔ اللہ نے ہا لکھا قرآن میں، نبی کو ہادی بنا دیا۔ اللہ نے یا لکھا قرآن میں، نبی کو یاسین بنا دیا۔ اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ میں ایک راستے سے جا رہا تھا، میری ملاقات ایک ٹیچر سے ہوئی۔ انہوں نے کہا مولانا آپ بہت تقریر کرتے ہیں، ہمیں بھی نبی کا مقام بتائیے۔ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ میں نے کہا اچھا آپ کیا ہیں؟ کہا آئی ایم ٹیچر ان دا ہائی اسکول۔ میں نے کہا اچھا یو آر ویری گڈ ٹیچر ان دا ہائی اسکول۔ کہا یار۔ میں نے کہا اچھا یہ بتائیے اگر آپ کا ایک اسٹوڈنٹ ایک پیج پہ ایک سننے لکھ دے کتنی ویلو؟ کہا ناٹ ویلو۔ میں نے کہا اگر 10 0 0 0 لکھ دے تو؟ کہا ناٹ ویلو۔ میں نے کہا اگر 10,000 0 0 0 لکھ دے تو؟ کہا ناٹ ویلو۔ میں نے کہا اگر 10 ارب 0 0 0 0 0 لکھ دے تو؟ کہا مولانا کیا 0 0 کر رہے ہیں؟ ناٹ ویلو۔ میں نے کہا when will the values؟ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا بتاؤ ویلو بنے گا کب؟ کہا مولانا اگر ویلو بنانا ہے نا تو اس زیرو کے لیفٹ میں 1 رکھنا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ اس زیرو کے لیفٹ میں 1 رکھنا پڑے گا، اور لیفٹ کہاں؟ یہاں ہوتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ یہاں ہوتا ہے، اور یہیں پہ اللہ نے دل بنا دیا ہے۔ یہیں پہ اللہ نے دل بنا دیا ہے۔ میں نے عرض کیا مولا تیرا کتنا بڑا کرم ہے، ہاتھ بنانا ہوا 2 بنا دیا، پاؤں بنانا ہوا 2 بنا دیا، آنکھیں بنانی ہوئی 2 بنا دیا، کان بنانا ہوا 2 بنا دیا، کڈنی بنانی ہوئی 2 بنا دیا۔ لیکن مولا تو نے انسان کے سینے میں دل ایک ہی بنایا ہے، مولا دل بھی 2 بنا دینا چاہیے۔ رب نے فرمایا زیادہ بڑبڑ مت کرو، جتنی معلومات ہے اتنی
اتنی بات کرو، ارے میں نے 2 پاؤں بنا دیا 2 ہاتھ بنا دیا 2 کان بنا دیا 2 ہاتھ بنا دیا 2 آنکھیں بنا دی 2 کڈنی بنا دی، لیکن سنو میں انسان کے سینے میں دل ایک ہی بناؤں گا، اس لیے کہ میں نے پوری دنیا میں اپنا محبوب بھی ایک ہی بنایا ہے، اپنا محبوب بھی ایک ہی بنایا ہے۔ میں نے کہا او کرکٹر سے محبت کرنے والوں، کبھی کبھی ہم لوگ نماز پڑھنے جاتے رہتے نا تو 2 نوجوان بیٹھے گا کہہ رہے مار ایسا لگتا ہے اب آگے پیچھے امام صاحب بھی دیکھتے رہے کس پہ ہم نے میں نے جیسے کہا مار تو میں نے کہا کس کو مارے گا رے حضرت آپ کو نہیں نا موبائل میں مارا جاتا، مارتے مارتے ایک دن اپنا بھی کام ہو جاتا ہے نا بھائی۔ موبائل ضرورت کی چیزیں ہیں، کام لیجیے آج 10 سال کا ببوا بھی اسکول میں فیل ہو جاتا ہے، فیل ہوتا ہے نا میٹرک میں فیل ہو جاتا ہے، سعودیہ سے جیسے بھول کیا پاپا موبائل چاہیے، ہاں ٹھیک با ببوا تو کہوا ہاں موبائل نہ دے، یہ کیسے ہو؟ عجیب حال ہے جناب ہمارا معاشرے، ہمارے معاشرے کا عجیب حال ہے۔ جب میلاد میں دیکھیے گا سب لوگ نہیں آتے ہیں، کھانے کی دعوت ہو تو مسلمان ٹوٹ پڑتا ہے۔ ہردیاں والوں نے اتنا اچھا کھانا کھلایا ہے نا کہ میں 2-3 دن جلسے میں تعریف کروں گا۔ کل خوشی نگر مجھ کو رہنا ہے، کل دیوریا تھا، پرسوں دیوریا تھا، کل خوشی نگر میں، کل یو پی میں آپ کی تعریف کروں گا، اور آپ کی کیا تعریف کروں گا؟ میں نبی کی تعریف کروں گا۔ تعریف نہیں، آپ ناراض ہو جائیے اپنے گھر رہیے گا، مت بلائیے گا۔ میں یہی کہوں گا ہردیاں میں نبی کا جلسہ ہو رہا تھا، اچھا نبی کے نام پہ کھانا ملا۔ حضرات تو اللہ نے جو ہمیں نبی دیا، نبیوں میں لا دیا، جو اللہ نے اب ایک کرکٹر دنیا دار سے محبت کرنے والوں سنو، جو تمہارے سینے میں دل رکھا ہے اللہ نے، وہ دنیا دار کی محبت کے لیے نہیں، آمنہ کے لال کی محبت کے لیے رکھا ہے، آمنہ کے لال کی محبت کے لیے رکھا ہے۔ اچھا ایک بات میں اور کہہ دیتا ہوں، اس کے بعد تقریر تو آپ جب تک بیٹھیں گے انشاءاللہ میں بولتے رہوں گا۔ آج ہمارا معاشرہ کتنا بگڑ گیا، سنیے گا کہ صلاۃ و سلام پڑھیے گا۔ ایسا تو نہیں کہیے گا آتش بھائی، سب کے بولائیے وہی للکا ڈریس والا بھائی کر رہا ہے غلط بول، مطلب یاد رکھا۔ بہت اچھے لوگ ہیں ہردیہ میں۔ حضرت میں لگ بھگ 6-7 سال پہلے آیا تھا، جس وقت میرا فن الگ تھا، لیکن ان بزرگوں کی دعاؤں نے پھر آپ کے سامنے دوسرے روپ میں پیش کر دیا۔ سنی عالم کے جنتی ہونے کی پہچان ہے ابے جس پہ یہ نظر کرتے ہیں زمانے میں ممتاز ہو جاتا ہے۔ حضرات تو اللہ نے جو ہمیں نبی دیا، ایک بات سنیے نبی کی پیدائش پہ، ہماری اور آپ کی جو تخلیق ہوئی ہے نا وہ 4 چیزوں سے۔ سکشت حضرات بیٹھے ہیں، I request to all sensible and educated people, listen me properly and make a room in your heart۔ پڑھے لکھے لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ دھیان تتھا گیان کو ایکترت کریں اور میری بات کو سنیں۔ حضرات جتنے انسان دنیا میں آئے اللہ نے سب کو 4 مادوں سے بنایا، آگ، پانی، ہوا، مٹی، ہے نا بھائی؟ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یا قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب کو اللہ 4 مادوں سے بنائے گا، چاہے دھرتی پہ رہنے والا کہیں کا منش ہو، ہندوستان کا رہنے والا ہو، پاکستان کا رہنے والا ہو، افریقہ کا رہنے والا ہو، لندن کا رہنے والا ہو، جہاں کا آدمی ہو، سب 4 مادوں سے بنے، آگ، پانی، ہوا، مٹی۔
4 مادوں سے، ہم 4 مادوں سے، آتش گوپال گنجوی صاحب 4 مادوں سے، شاعر صاحب 4 مادوں سے، جو بھی بنا 4 مادوں سے، لیکن قربان جائیے اپنے نبی کی ذات پر، جس نبی کا میلاد آپ منا رہے ہو، جب رب نے اپنے حبیب کو پیدا فرمانا چاہا تو رب نے فرمایا جبریل کہاں؟ ہاں رب جلیل کہاں؟ رب نے فرمایا کہاں ہو؟ مولا سدرہ پہ ہوں۔ رب نے فرمایا آؤ ادھر۔ رب نے اپنے قریب بلایا اور فرمایا سنو، میں نے پوری کائنات کے انسان کو 4 مادوں سے بنایا، آگ، پانی، ہوا، مٹی، لیکن میں اب اپنا لاڈلا نبی بھیجنے جا رہا ہوں۔ جبریل اسے 4 مادوں سے نہیں، اب اسے 8 مادوں سے بناؤں گا، سبحان اللہ، اسے 8 مادوں سے بناؤں گا۔ آپ کہو گے مولانا دلیل، سنیے حضرت علامہ ولی اللہ شاہ محدث دہلوی اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں نقل فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب کو 4 مادوں سے بنایا، لیکن اپنے حبیب کو 8 مادوں سے بنایا، 8 مادوں سے بنایا ہے۔ رب نے فرمایا جبریل کہاں رب دلیل؟ رب نے فرمایا اس زمین پر جاؤ جسے طیب کہا جاتا ہے، طاہر کہا جاتا ہے، منورہ کہا جاتا ہے، جاؤ اس زمین پر، وہاں سے مٹی لے کر آؤ۔ جبریل آئے ہیں، وہاں سے مٹی لیا ہے جہاں گنبد خضرا ہے، روضہ رسول ہے، نبی پاک کا مزار مبارک ہے، حضرات وہاں سے مٹی لیا ہے۔ حضور کی حدیث پاک ہے جہاں سے جس مٹی سے جس کی خمیر تیار کی جاتی ہے وہ آدمی وہی دفن کیا جاتا ہے۔ آپ کہتے ہو مولانا پوری زندگی ہردیا میں ایک آدمی رہا، میرا چچا ہردیا میں رہا، لیکن آخری وقت آیا سعودیہ میں چلا گیا، وہی انتقال ہو گیا، ممبئی میں گیا اور وہیں پہ دفن ہو گیا۔ میں کہوں گا سنو، وہیں پہ وہ دفن کیا جاتا ہے جہاں سے اس کی خمیر تیار کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، نبی کی پیدائش میں جبریل نے بھی وہاں سے مٹی لیا جہاں آج گنبد خضرا ہے، وہاں سے مٹی لے کر گئے۔ رب نے فرمایا جبریل آ گئے، کہاں؟ ہاں مولا آ گیا۔ رب نے فرمایا سنو، میں نے جبریل یہ تو ایک چیز ہے نا، ابھی میں نے 8 چیزوں سے وعدہ کیا ہے۔ رب نے جبریل نے کہا مولا حکم کیا ہے؟ رب نے فرمایا آپ جاؤ جنت میں، اس جنت میں جاؤ جو سکون کے لیے، جس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ایک بھائی نے کہا مولانا صاحب آپ لوگ کہتے ہیں جنت میں پھل ہے، فروٹ ہے، سب کچھ ہے، مچھلی کی گوشت جو مانگیے گا مل جائیے گا، تو پھر بدن صاف کرنے کہاں جائے گا؟ مطلب ٹوائلٹ کے لیے کہاں جائے گا؟ میں نے کہا سنو یہ جنت ہے، جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور وہاں یہ چیزوں کی ضرورت نہیں، چاہے آپ جتنا کھاؤ، جیسے ڈھکار لوگے نا پھر سب پچ جائے۔ سبحان اللہ، جنتی بنیے، ہے نا؟ گئے جنت میں، رب نے فرمایا 4 چیز لے کر آؤ، غور سے سنیے، 4 چیز لے کر آؤ، کافور لے کر آؤ، مشک لے کر آؤ، زعفران لے کر آؤ، سنبل لے کر آؤ۔ سبحان اللہ، یہ 4 چیزیں جبریل امی جنت سے لے کر آئے، کہا مولا یہ حاضر ہے۔ رب نے فرمایا جبریل میں نے 8 چیزوں سے اپنے نبی کو بنانے کا وعدہ کیا ہے، یہ تو 5 چیزیں ہیں، زمین کی مٹی ہے، جنتی مشک ہے، جنتی کافور ہے، جنتی سنبل ہے، جنتی زعفران ہے۔ جبریل نے عرض کیا مولا اب حکم کیا ہے؟ رب نے فرمایا جاؤ جنت میں ہم نے 3 بڑی بڑی نہریں بھی پیدا کی ہے، جاؤ رحیق سے پانی لے کر آؤ، سلسبیل سے پانی لے کر آؤ، ایک اور نہر ہے جس سے پانی لے کر آؤ۔ جبریل گئے ہیں، رحیق سے پانی لیا ہے، سلسبیل سے پانی لیا ہے، تینوں نہروں سے پانی لے کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہ 8 چیزیں ہو گئی، زمین کی مٹی ہے، جنتی مشک ہے، جنتی کافور ہے، جنتی زعفران ہے، جنت کی سنبل ہے، رحیق کا پانی ہے، سلسبیل کا پانی ہے، ایک اور نہر کا پانی ہے۔ یہ 8 چیزیں ہو گئی۔ جبریل نے عرض کیا مولا اب بتا دیا جائے ان 8 چیزوں سے اپنے محبوب کے بدن کے کس پارٹ کو تیار کرے گا، کس عضو کو تیار کرے گا؟ غور سے سنیے اور اپنے نبی کے مقام پر قربان ہو جائے۔
سے کن پارٹ کو تیار کرے گا؟ رب نے فرمایا جبریل جو زمین سے مٹی لائے نا اس سے میں محبوب کا جسم تیار کروں گا، نبی کا جسم تیار کروں گا۔ اور اے جبریل جو جنت سے کافور لے کر آئے نا اس سے میں نبی کی ہڈی مبارک تیار کروں گا۔ سفید ہوتی ہے کافور بھی سفید۔ جبریل سے رب نے فرمایا اے جبریل جو جنت سے زعفران لے کر آئے نا اس سے میں نبی کا رگ تیار کروں گا، نس تیار کروں گا۔ اور اے جبریل جو جنت سے مشک لے کر آئے نا اس سے میں نبی کا پسینہ بناؤں گا۔ سبحان اللہ۔ یہی تو وجہ ہے جناب ہمارا پسینہ ان کا پسینہ، جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے۔ اگر بیوی کے کھانے میں گر جائے نا تو 11 دن کھانا بند کر دے گی، لیکن اور نبی کا پسینہ دیکھو، نبی کا پسینہ اگر جس دلہن کو لگایا جاتا ہے تو صرف دلہن نہیں مہکتی ہے بلکہ ساتھ خاندان مہکنے لگتا ہے۔ ایک شاعر نے اسی لیے کہا نبی کے پسینہ باعثاً معطر، نبی کے پسینہ باعثاً معطر، لگا بے لگے ہو مہک جا لگے ہو۔ رب نے فرمایا اے جبریل جو جنت سے سنبل لے کر آئے، سنبل یہ جنتی گھاس ہے نا، رب نے فرمایا اس سے میں نبی کے داڑھی اور سر کے بال کو تیار کیا۔ اور جو رحیق سے پانی لایا گیا، سلسبیل سے تینوں نہروں سے جو پانی لایا گیا، رب نے فرمایا جبریل جو تینوں نہر سے پانی لے کر آئے نا اس سے میں نبی کا لعاب دہن بناؤں گا، میں نبی کا تھوک مبارک لعاب دہن بناؤں گا۔ بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا ڈاکٹر بھی ہے کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے اور تھوک لگا دے ہڈی صحیح ہو جائے؟ دنیا میں کوئی ایسا ڈاکٹر ہے کسی کی آنکھ کا ڈھیلا نکل جائے اور وہ تھوک لگا دے صحیح ہو جائے؟ نہیں جناب، ایسا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ اگر ایسا روحانی اور جسمانی ڈاکٹر کوئی ہے تو اس ڈاکٹر کا نام محمد الرسول اللہ ہے، اس ڈاکٹر کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ آؤ نبی کی بارگاہ میں، صحابی آئے کہا یا رسول اللہ ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ نبی نے نہیں کہا جاؤ پلسٹر کروا لینا، جاؤ حکیم سے مل لینا، انجیکشن لے لینا، نہیں جناب، نبی نے لعاب دہن نکالا، صحابی کی ٹوٹی ہوئی ہڈی کی جگہ لگایا۔ صحابی کہتے یا رسول اللہ لگانا تھا، ہڈی صحیح ہو گئی ہے۔ حضرت قتادہ صحابی رسول ایک جنگ کے موقع سے آنکھ کا ڈھیلا نکل گیا ہے نا بھائی، آنکھ کا ڈھیلا نکل گیا، آئے نبی کی بارگاہ میں یا رسول اللہ کچھ کر دیجئے نا۔ نبی نے، صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی سے جو مانگو عطا کر۔ سبحان اللہ۔ جیسے کہا نبی نے لعاب دہن لگایا اور جیسے لگانا تھا، حضرت قتادہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جتنا پہلے نہیں دکھتا تھا اب کہیں اس سے زیادہ دکھنے لگا ہے۔ اگر آپ کو سانپ کاٹ لے، گوپال گنج، سیوان، صدر ہاسپٹل، گورکھپور، کہاں مستان کے پاس، کبھی جڑی کبھی جھاڑ پھونک، کیا کیا کرو گے؟ لیکن آؤ یار غار صدیق اکبر کے پاؤں میں سانپ کاٹا ہے، کاٹا ہے، کون ابو بکر ہے؟ بولیے نا ذرا سا۔ دنیا میں عاشق تو بہت ہے لیکن ابو بکر کے عشق کا جواب نہیں ہے۔ کون ابو بکر ہے؟ ایک جھلک میں دیتا ہوں،
अबू बकर कहते किसको? भाई का नाम है ले सुन लो। जब सब नफरत कर रहे थे, जो प्यार कर रहा था उसे अबू बकर कहते हैं। सुभान अल्लाह। जब सब तकसीम कर रहे थे, भाई साहब पैसा बहुत दे रहे हैं, नाम ही है अबू बकर। शादी हो गई है, कामयाब हो जाइए, नौकरी कीजिए, अल्लाह आपके कारोबार में बरकत दे। आमीन आमीन आमीन। अरे शादी से लजाइए मत, शादी तो सुन्नत है। सुभान अल्लाह। जितना मुस्कुराना है मुस्कुरा लीजिए, शादी के बाद तो रोना ही है। एक नाटका को मैंने देखा, हजरत बड़ा मुस्कुराता था, लेकिन जैसे माला पहना ना, अब देखता हूँ तो हमेशा सोच में पड़ा। राजू भाई हाँ, शादी होगी, सबकी होगी, और सुन्नत के दायरे में कीजिएगा। आमीन। तो हजरत अबू बकर कहते किसे? 2 मिनट में मैं बता दूं, जब सब नफरत कर रहे थे, जो प्यार कर रहा था उसे अबू बकर कहते हैं। जब सब तकसीब कर रहे थे, जो तस्दीक कर रहा था उसे अबू बकर कहते हैं। जब सभी इनकारी थे, जो इकरारी था उसे अबू बकर कहते हैं। जब कोई कलमा नहीं पढ़ रहा था, जो कलमा पढ़ रहा था उसे अबू बकर कहते हैं। जब हुजूर बुलाते, जो सबसे पहले आता था उसे अबू बकर कहते हैं। जब सब जान छोड़ा रहे थे, अबू बकर माल लुटा रहे थे, उसे अबू बकर कहते हैं। जो कायनात में अकेला बन के भी सिद्दीक़ अकबर बने, उसे अबू बकर कहते हैं। आसमानों पे जिब्रील से हुजूर कहे,